ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، شکایت کرنا، منانا، اور پھر من ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان بات کرے بھی تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ آپ کے ساتھ ہو۔ 2 چیزیں عورت کے جسم کو طاقت دیتی ہیں، مگر عورت ان سے موٹی ہرگز نہیں ہوتی۔ نمبر 1 پاک صاف رہنا، اور نمبر 2 سبزہ دار چیزوں کو دیکھنا۔ دکھ انسان کو یا تو ریت کی دیوار کی طرح ڈھا دیتا ہے یا پھر چٹان کی طرح کھردرا اور سخت کر دیتا ہے۔ جاہل شوہر کی پہچان: ہر وقت بیوی کے عیب تلاش کرتا ہے، بیوی کے عیبوں کو ہر ایک کے سامنے بیان کرتا ہے، بیوی کی اچھائیاں بیان کرنے میں کنجوسی اختیار کرتا ہے، بات بات پر بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، بیوی کو کبھی بھی دل لگی کے لیے سیر و تفریح پر نہیں لے کر جاتا، اور بیوی کو اپنے میکے والوں سے ملنے سے روکتا ہے۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجیے، کیونکہ وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ ہی جاتے ہیں، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھو تو ہی انسان اچھا رہتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے کسی کو بھی نہیں نکالا، سب کے سب لوگ اعتبار والے حادثے میں مر گئے۔ دھوکہ دینے والوں کی قدر کیجیے، یہ بھی استاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ کاش لوگ بھی نوٹوں کی طرح ہوتے، روشنی کی طرف کر کے دیکھ ہی لیتے کہ اصلی ہے یا پھر نکلی۔ ہاتھ ٹھنڈ میں اور دماغ گھمنڈ میں بالکل کام نہیں کرتا۔ شوگر کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ میٹھا کھانا پینا تو کیا، میٹھا بولنا بھی چھوڑ گئے ہیں۔ تسکین کا سمندر اترتا ہے جب ہم دل سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی مالک ہے۔ دنیا میں سب سے بھاری چیز خالی جیب ہوتی ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے جناب۔ ہمارے معاشرے میں بہترین رشتہ دار وہ ہے جو فوت ہو چکا ہے۔ لوگ دیر نہیں کرتے لا تعلق ہونے میں، اگر آپ ان کے لیے بیکار ہو جائیں تو۔ زندگی آخر رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ ہمارے یہاں باپ کی عزت بیٹی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اس کی پراپرٹی بیٹے کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں۔ جن رشتوں کی بنیادوں میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو، وہ ایک سچ پر یوں زمین بوس ہوتے ہیں کہ پھر بہت سے سچ مل کر بھی ان کی دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے۔ اگر یہ 4-5 باراتی لے کر شادی کرنے والا رواج مستقل ہو جائے تو بہت سی بیٹیوں کے والد قرضدار ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا۔ رشتے جوڑنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی گونگا، تو کبھی بہرا ہونا پڑتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا پھر تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ اچھی لڑکیاں نہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں اور نہ اپنے حسن سے متوجہ کرتی ہیں، بلکہ اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں اور حیادار ہوتی ہیں۔ نہیں دنیا کو جب پرواہ، تو پھر دنیا کی پرواہ کیوں کریں ہم۔
من پسند لڑکی سے نکاح ہو جائے تو وہ 70,000 حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ جس کی سنو وہی فرشتہ ہے، نہ جانے انسان کہاں رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر تم دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو، اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ کسی کو آدھے راستے پر مت چھوڑو، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا راستہ ہی نہ ہو اور وہ محض تمہاری وجہ سے اس راہ پر چل رہا ہو۔ چالاکیاں، مکاریاں اور ہوشیاریوں سے انسان وقتی سکھ اٹھا لے، لیکن آخرت میں کیا کرو گے؟ فرشتے تو سارا حساب لکھ ہی رہے ہیں۔ آج کا انسان خوش رہنے کے لیے دولت کماتا ہے اور دولت کمانے کے لیے پریشان رہتا ہے۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جن سے ہم خود کو درست ثابت کر سکیں۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی، اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں پر محیط گزرے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ اداسی کا سارا مسئلہ ان امیدوں سے ہے جو ہم دوسروں سے لگاتے ہیں۔ زندگی میں بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر تو صرف دکھاوا ہی کرتے ہیں۔ ایک غلط انسان سے ملا دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ انسان کی پہلی ترجیح عزت ہونی چاہیے، پھر رشتہ چاہے کوئی بھی ہو۔ زندگی میں 2 لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، نمبر 1 جن کو چن لو اور نمبر 2 جن کو چھوڑ دو۔ وقت گزر ہی جاتا ہے، کچھ پا کر بھی اور کچھ کھو کر بھی۔ ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کریں اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہیں۔